بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد آج کے کام کا آغاز کریں گے۔ آج ہمارے پاس جماعت نحم میں سے ایک عنوان موجود ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کیا موجود ہے۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس ابھی میر تقی میر کی غزل کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا شعر ہے، جسے ہم نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے حل لغت دیکھیں گے، اس کی تشریح کے اہم نکات دیکھیں گے اور اچھی طرح سے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم نے جو مختصر تعارف ہم نے کیا تھا گزشتہ لیکچر میں بھی، وہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ اس کو اس لیکچر میں بھی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور آج کا شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ہے۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس شعر نمبر 4 ہے، اور اس شعر نمبر 4 کو پڑھتے ہیں اور اس کا لغت بھی دیکھتے ہیں۔ شعر ہے: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ در کہتے ہیں دروازہ، یعنی دروازے کو در کہتے ہیں۔ اضطراب کہتے ہیں بے چینی، بے قراری کو، بے چینی کو، یعنی بے قراری ہو یا بے چینی، یہ ایک ہی بات ہے۔ ان دونوں کا جو معنی ہے وہ اضطراب ہے۔ اس کے ہم نکات دیکھیے گا۔ پہلا ہے نکتہ: بار بار محبوب کے در پر جانا۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس محبت کے عنصر کو بیان کیا ہے۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے، جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے، تو ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے اس کی طبیعت میں۔ وہ اپنے محبوب کو بار بار یاد کرتا ہے، محبوب کی یاد اسے بار بار ستاتی ہے، محبوب کی جو یاد ہے اسے اپنی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس بہت سی باتیں ہیں جو اپنے محبوب تک پہنچانی ہیں۔ میں اپنے محبوب تک قاصد کو بھیجوں یا میں خود چلا جاؤں، لیکن میں اپنے دل کے حالات اس شخص تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں اس کے در پہ بار بار چلا جاتا ہوں کہ میرے محبوب اب مجھے اپنا بنا لیجئے، اب میں آپ کے در پہ پڑا رہوں گا، آپ کے دروازے کے سامنے بیکاری بن کے کھڑا رہوں گا۔ مجھے اس کشکول میں کچھ محبت کے چند ٹکڑے دے دیجئے، مجھے بھیک میں اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ میں آپ کے در پہ پڑا رہنا سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں آپ کے در پہ بار بار آ جاتا ہوں۔ تو اے میرے محبوب، کبھی مجھ پہ نظر ثانی کر دیجئے، کبھی مجھ پہ اپنا احسان جتا دیجئے، کبھی کہہ دیجئے کہ جاؤ اے میر، تجھ سے ہمیں بھی عشق ہے، ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو میں یہاں سے لوٹ جاؤں گا خوشی خوشی۔ لیکن اے میرے محبوب، جب بے رغبتی کی جاتی ہے، جب بے توجہی سے جواب دیا جاتا ہے، تو میرے دل کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میر اس وجہ سے پریشانی کے عالم میں غرق ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے محبوب سے دور رہوں۔ میں بار بار اس کے در پہ جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ محبوب مجھے میسر آ جائے، وہ محبوب مجھے مل جائے، لیکن محبوب اتنا ضدی ہے، کیونکہ محبوب ہوتا ہی ظالم ہے، وہ ہمیشہ ظلم کرتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ میں محبت کا مرکز ہوں، مجھے چاہا گیا ہے، مجھ سے محبت کی گئی ہے، میں نے محبت نہیں کی، تو اس لیے وہ اپنے ناز و نخر کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے شاعر یہاں پہ پریشان ہے کہ کبھی مجھے میری محبت کا صلہ مل جائے محبوب کی طرف سے، اس لیے وہ بار بار اس کے در پہ جانا چاہتے ہیں۔ دوسرا نکتہ: حال دل کہنے کے لیے بے قراری۔ شاعر نے یہاں پہ ایک کیفیت کا ذکر کر دیا ہے، اور یہ کیفیت ہر شخص میں پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب عشق ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عاشق ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے پہلو میں رہوں، محبوب کے قریب رہوں، محبوب میری نگاہوں میں رہے، محبوب میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے، کیونکہ جیسے ہی محبوب نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، دل کی بے قراری اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے دل کی بے قراری اس قدر بڑھ گئی ہے
کہ اب میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے محبوب سامنے ہو، میرے روبرو ہو، ہم دونوں ایک دوسرے سے دو چار ہوں، اور میں اپنے دل کے حالات اسے کہوں، میں اسے کہوں کہ اے محبوب، اب میر کا دل تیرے بغیر نہیں لگتا، اے میرے محبوب، اب میر تیرے بغیر بے چین رہتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کو جانو، یہ بے قرار ہے، اس کی بے قراری کو سکون میں تبدیل کر دو، راحت میں بدل دو۔ اس لیے شاعر یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ ہزاروں سوال لیے بیٹھا ہے، وہ ہزاروں باتیں پوچھنا چاہتا ہے، وہ ہزار طرح کے سوال چاہتا ہے کہ میرے محبوب بتائیے میرا ساتھ نبھاؤ گے؟ اے میرے محبوب بتائیے کیا ان راہوں پہ میرے ساتھ چلو گے؟ اب تو بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے، ان بے قراری کو راحت میں بدل دو گے۔ اب شاعر کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، وہ یہ بار بار خیال کرتا ہے کہ محبوب کبھی تو یہ خیال کرے، محبوب کبھی تو یہ سوچے کہ میر کتنا بے قرار ہے اس کے بغیر۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھے ہمارے پاس دو نقطے، آئیے ان میں سے ایک اور نقطہ موجود ہے، اسے بھی پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس وقت ہمارے پاس جو گزشتہ شعر ابھی پڑھا ہے اس کے دو نقطے پڑھے ہیں، تیسرا یہاں موجود ہے، وصال یار۔ وصال کہتے ہیں، یہ وصل سے نکلا ہے، وصل کہتے ہیں کسی بھی انسان کی دوسرے انسان سے ملاقات، روبرو بیٹھ جانا، اسے وصال کہتے ہیں۔ تو وصال یار کی تمنا ہے، میر ملنا چاہتا ہے محبوب کو، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو بار بار اس کے در پہ جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ محرومی بھی ہو رہی ہے، وہ در پہ جانا چاہتا ہے لیکن محروم ہو رہا ہے، اس لیے مجھے غالب کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ غالب نے کہا تھا اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ کیونکہ یہ انتظار ہے، زندگی 100 سال بھی ہو جائے تو محبوب ماننے والا نہیں ہے، محبوب آپ کی بے قراری کو سکون میں تبدیل نہیں کرے گا۔ اس لیے میر پریشان ہے کہ کبھی تو ایسا ہو کہ میری بے قراری کو میرا محبوب سمجھے، میری بے چینی کو وہ سمجھے، میں جتنا تڑپ رہا ہوں کبھی وہ بھی تڑپے، میں جتنا بے قرار ہوں کبھی یہ بے قراری اس میں بھی تو آنی چاہیے، کبھی وہ بھی تو خیال کرے کہ میر کتنا تڑپ رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، مجھے وہ وصل کے لمحے دیکھنے ہیں، مجھے دیکھنا ہے کہ وہ دیدار کیسے کرواتا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ اس سے بات کر کے دل کو قرار کتنا آتا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ میں اگر اس کے روبرو اس کے پہلو میں بیٹھتا ہوں تو مجھے تسکین کتنی ملتی ہے۔ اس لیے شاعر دل تسکین کے لیے یا تسکین دل کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھ کے اس سے گفتگو کروں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی اس کے ہونٹ پنکھڑیوں کی طرح ہیں، واقعی وہ گفتگو کرے تو دل میں اتر جاتا ہے، واقعی جب وہ لب سے لب اس کے ملتے ہیں تو کیا واقعی وہ ایک پھول کی کھلتی ہوئی پنکھڑی کی طرح لگتے ہیں، وہ یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے۔ اور بے قراری اس کی یہ بھی ہے کہ اسے عشق ہو چکا ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ جی شعر نمبر 5، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب، برباد یا دل کی بربادی۔ خانہ ویسے گھر کو کہتے ہیں، تو دل بھی گھر ہے، کس کا؟ محبوب کا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں خانہ خراب، خراب یعنی برباد ہو گیا، برباد کس نے کیا؟ محبوب نے کیا۔ اب اس کے نکات پڑھیں گے تو اس کی مزید تفصیل کر لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے عاشق کے دل کی کیفیت۔ شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے تو دل کی کیفیت یکسر بدل جاتی ہے۔ وہ جو عام خیالات کا مالک دل ہوتا ہے اب وہ مخصوص خیال دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے دنیا کا خیال تھا اور دنیا کے خیالات کی طرح خیالات تھے، اب ایک ہی خیال ہے جو پوری دنیا پہ محیط ہے، اور وہ صرف محبوب کا خیال ہے۔ محبوب کیونکہ جب وہ دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کے کسی کونے میں جگہ نہیں بناتا، وہ پورے دل میں جگہ بناتا ہے، اور پورا دل اسے سوچ کے دھڑکتا ہے، پورے دل کے اندر اس کی کیفیت سما جاتی ہے۔ پھر دل دھڑکے تو پھر انسان زندہ رہتا ہے، تو دل دھڑکے گا اس محبوب کے ساتھ، تو محبوب ہے تو دل کی دھڑکنے رواں دواں ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ مجھے جب عشق ہو گیا اپنے محبوب سے تو مجھے جب بے رخی ملی اس کی طرف سے تو میں بے قراری میں بدل گیا، بے چینی میں بدل گیا، میرے دل کی حالت اور خراب ہوئی۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میری جو دل کی جستجو دل ہے اب وہ بے قرار ہو گئی ہے۔ جستجو کیا تھی؟ محبوب کو حاصل کر لینا۔ جستجو کیا تھی؟ محبوب کی طلب۔
اب جب محبوب دل میں آ کر پھر لوٹ گیا ہے، اب دل بے چین ہو گیا ہے، اس قدر بے چین ہو گیا کہ اس کی امنگیں، اس کی حسرتیں، اس کی جستجویں سب فنا ہو گئیں، سب ٹوٹ گئیں، بکھر گئیں۔ اب وہ جو بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں میں کبھی سمیٹوں تو سمیٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ بے تحاشا بکھر گئے ہیں۔ کبھی سمیٹا تھا اس نے، لیکن اب توڑا بھی اسی نے ہے۔ اب اتنا وہ بکھرا پڑا ہے کہ اگر ایک ایک ٹکڑا اٹھاتا ہوں تو مجھے وقت لگتا ہے، میں کس طرح سے اسے سمیٹوں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں محبوب کی بات کرتا ہوں تو میرے خانہ ویراں سے آواز آتی ہے کہ اس کے اندر آج بھی اس کی یادیں سمائی ہوئی ہیں، آج بھی وہ بولتا ہے میرے دل میں، لیکن یہ دل ٹوٹا ہوا ہے، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پھر کہتا ہے شاعر، دل غموں سے معمور ہے۔ معمور کہتے ہیں بھرا ہوا، جس میں اور جگہ نہیں ہے۔ اب شاعر نے یہاں پہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو میرا دل ہے اب یہ حسرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ شاعر نے یہاں پہ بڑا خوب کہا ہوا ہے، بہادر شاہ ظفر نے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں۔ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ اب میرا جو دل ہے وہ تو داغدار ہو چکا ہے، اس میں کئی غم سما چکے ہیں، اب کسی اور کی جگہ نہیں ہے، اور غموں کی بھی جگہ نہیں ہے، اب وہ مکمل طور پہ بھر چکا ہے۔ تو میں جب بھی ذکر محبوب کرتا ہوں یا میری زبان پہ ذکر محبوب آ جاتا ہے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا میں لوٹ آؤں گا، لیکن وہ لوٹا نہیں ہے۔ اب میرا جو دل ہے اس کے انتظار میں ہے۔ گویا جیسے بڑی سادہ سی بات ہے، اگر کوئی شخص ہنڈیا کو کسی چولہے پہ رکھ کے بھول جائے اور اس میں گوشت رکھا ہو اس نے، اور وہ بھول کے کسی اور کام میں لگ جائے تو وہ تو جل جل کے راکھ ہو جائے گا، وہ تو خراب ہو جائے گا۔ میرے دل کی کیفیت بھی ایسے ہی ہے کہ وہ شخص اپنے دلاسوں کی آنچ پہ مجھے رکھ کے چلا گیا ہے۔ اب اس کے جو دلاسے جھوٹے تھے ان کی آنچ پہ میرا دل آج بھی جل گیا ہے، اس میں سے کباب کی بو آنے لگ گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میرا دل جو ہے وہ جل جل کے راکھ ہو گیا ہے، اور یہ آگ نے نہیں جلایا، یہ محبوب کی یادوں نے جلایا ہے۔ وہ جو ہلکی ہلکی تپش ہے اس کی یادوں کی، اس نے مجھے فنا کر دیا ہے، اس نے مجھے بے قرار کیا ہے۔ اب میرا دل جو ہے وہ ایک کباب کی نما جل کے خاک ہونے والا ہے۔ تو محبوب اب لوٹ آئیے اور دل کی کیفیت کو جانیے۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارے پاس دوسرا نقطہ۔ آئیے اس کا ایک اور نقطہ ہے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس نقطہ یہ ہے، محبوب کی ستم ظریفی۔ میں گزشتہ لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں اور گزشتہ اشعار میں بھی بتا چکا ہوں کہ جو محبوب ہے وہ بڑا ستم گر ہوتا ہے، وہ بار بار ستم کرتا ہے، بار بار ستم ڈھاتا ہے اپنے عاشق پہ۔ میر کہتے ہیں کہ اب محبوب کی ستم ظریفی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ کسی لمحے مجھے چین نہیں لینے دیتا، اس کی یادیں مجھے کسی لمحے بھی فرصت نہیں دیتی۔ میں 24 پہر اس کا ذکر کرتا ہوں لیکن اس کی یادیں مجھے بے قرار رکھتی ہیں۔ کبھی تو ایسا ہو کہ وہ محبوب میری بے قراری کو سکون میں بدلے اور مجھے بھی راحت نصیب ہو جائے، مجھے بھی راحت میسر آ جائے۔ جی شعر نمبر 6 ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ بالکل اس کا جو مفہوم ہے وہ گزشتہ شعر سے یعنی شعر نمبر 5 سے ملتا جلتا ہے۔ شاعر نے یہاں پہ بھی انہی باتوں کو دہرایا ہے۔ ہم اس کے الفاظ معنی پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ آتش غم، غم کی آگ، بھنا جلا، بو مہک۔ جی عزیز طلباء، دیکھیے گا ہم نے اس کے نکات میں کیا بات کی ہے۔ شاعر کے غم کی شدت، شاعر نے یہاں پہ اپنے غم کی شدت کو بیان کیا ہے۔ جس طرح سے ایک شخص کسی چیز کو کھو دیتا ہے اور وہ چیز بھی اس کی بڑی عزیز ہوتی ہے اور وہ اس کی یاد میں بہت تڑپتا ہے کیونکہ وہ چیز اس کے دل کا ٹکڑا تھی۔ شاعر نے کہا میرا محبوب بھی میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا مہمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مقیم ہو جائے میرے دل میں رہے وہ، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ وہ شخص مجھے ہزاروں دلاسوں میں بہلا کر وہ چلا گیا، میں اس کے دلاسوں سے بہلتا رہا، میں خوش ہوتا رہا کہ محبت سچی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ آخر کار جب وہ شخص مجھ سے رستہ بدل گیا تو اب اس کی یاد میں میرا دل جو ہے وہ جل جل کے کباب کی طرح تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ یادوں کی جو تپش ہے وہ کسی آگ سے کم نہیں ہے، کسی بھی آگ کی تپش سے اس کی تپش کم نہیں ہے۔
وہ انسان کو جلا دیتی ہے، اور یہ وہ جلن ہے جو کسی اور کو دکھائی بھی نہیں دیتی. یہ وہ جلن ہے وہ جو فقط جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ محسوس کرتا ہے اس کو. میر نے اپنی جلن کو یہاں بیان کیا ہے کہ اب میرا جو دل ہے وہ کباب کی نما ہوتا چلا جا رہا ہے، اب اس کی تپش بڑھتی جا رہی ہے، اب قریب ہے کہ یہ میری جان لے جائے گا، مجھے یہ تباہ و برباد کر دے گا کہ اب محبوب کی یادیں مجھے جلا رہی ہیں لمحہ لمحہ. جی اس کے بعد محبوب کے غموں کی شدت. ایک طرف شاعر کے غموں کی شدت ہے، دوسری طرف محبوب کے غموں کی شدت ہے. وہ جو غم محبوب کی طرف سے ملے ہیں، محبوب تو اپنے غم جو چھوٹے موٹے تھے وہ بھی میر کو دے گیا، اب وہ آزاد ہو کے چلا گیا، لیکن غموں میں چھوڑ کسے گیا؟ میر کو. میر کو آج بھی اس کی یادوں کی زنجیریں نہیں چھوڑتی. میر آج بھی ان یادوں کی یاد ماضی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. شاعر نے کہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کیونکہ جب آپ کو کسی محبوب کی یاد اس قدر ستائے اور آپ اس کی یاد سے نکل بھی نہیں پاتے، آپ ہزار چاہت رکھتے ہیں، ہزار خواہش رکھتے ہیں، دنیا داری میں آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس دائرہ کار سے باہر نہیں نکل پاتے، کیونکہ آپ کو محبوب کی یادوں نے جکڑا ہوا ہے. کسی اور کا سوچنا ممکن نہیں ہے، کسی اور کا خیال کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، اور آپ دنیا داری کو تو وقت دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی یادیں ہی آپ کے چاروں اور بیٹھی ہوتی ہیں. اکثر اس کو اپنے محبوب کو وہ بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے اس سے گفتگو کرتا ہے اور اس سے کئی باتیں کرتا ہے. لیکن یہ کیفیت تب آتی ہے جب انسان اپنی ہستی کو عشق میں فنا کر دیتا ہے، جب اپنے آپ کو عشق میں مٹا دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نقطہ ہے محبوب کی بے رخی. یہ سب سے بڑا دکھ ہے میر کے لیے. میر کہنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی بے رخی مجھے بے قرار کر گئی ہے، کیونکہ سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ کسی اپنے کا رخ موڑ جانا، کسی اپنے کا بے رخی برتنا. تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا ہی میرا، جو شخص تھا ہی میری زندگی، اب وہ شخص مجھ سے کنارہ کرتا ہے، وہ شخص مجھے دیکھ کے راستہ بدلتا ہے، وہ شخص مجھ سے نگاہیں چراتا ہے، وہ شخص اب مجھے ملنا نہیں چاہتا، اس کی بے رخی میری جان نکالتی ہے. تو میر تقی میر اس کی بے رخی سے بڑے بے چین ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ محبوب ان بے رخیوں کو ختم کرو، ان بے رخیوں کو مٹا دو، کیونکہ میرا دل اب جل جل کے راکھ ہو رہا ہے. اب وہ کسی اس شخص کی مانند ہے جو اپنی کسی خاص چیز کو چولہے پہ رکھ کے بھول گیا ہو اور وہ جل جل کے راکھ ہو جائے. اے محبوب، آپ بھی کئی دلاسوں پہ رکھ کے چلے گئے ہو، اب میرا دل جو ہے ان دلاسوں کی ہلکی آنچ پہ جلتا ہے. تو کبھی آئیے اور اس ہلکی آنچ کو ختم کیجئے، اپنی محبت کو میری طرف بڑھاؤ اور وہ گلوں کی سی محبت مجھے عطا کرو کہ میرا دل بھی مہک جائے اور وہ بھی خوشبودار ہو جائے. جی عزیز طلباء، یہ تو تھے ہمارے پاس 6 اشعار آپ کی غزل کے. ویسے کل اشعار تو 7 ہیں، آخری شعر جو ہے وہ مقطع ہے، اس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، لیکن ہم اسے بھی پڑھ لیں گے، لیکن اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.